اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اختتامی جو ہے وہ سبق کی کلاس میں انشاءاللہ ہم کوئز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ دونوں سسٹر نے آپ کو زبردست جو ہے وہ تیاری کرا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے وہ تیاری کر چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو کوئز میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک طریقہ دستور ہے کہ کوئز کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، آئیے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ آپ کا فائنل کوئز ہے، بیچ آپ کا 107 ہے، اور سوالات کا پیٹرن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ کوئز اورینٹیشن میں ٹوٹل پوائنٹس اینڈ کویسچن آپ کے 90 ہوں گے، اور ٹائم جو ہے آپ کو 90 منٹ ہی ملے گا۔ لیکن اگر کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ کو مزید ٹائم چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو سٹارٹنگ ویسے 6 بجے انشاءاللہ کلاس ٹائم ہے، اسی پہ ہم شروع کریں گے۔ 7:30 جو ہے وہ آپ کا یہ جو ہے کوئز ختم ہوگا، لیکن اس ٹائم کو ہم جو ہے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ڈیٹ آپ کو معلوم ہے، کل انشاءاللہ 29 دسمبر جو ہے آپ کی فائنل ڈیٹ ہے یہ کوئز کی، اور یہ تمام جو ہے کوئز کی اورینٹیشن میں ہم بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئز کرتے ہیں تو شروع میں آپ کا جو نام یا واٹس ایپ نمبر کی جو جگہ ہوتی ہے اسے بلینک چھوڑ دیں، اس پہ نہ تو نام لکھیں نہ نمبر لکھیں، نہ ہی کوئی نشان لگائیں، تاکہ اگر غلطی سے آپ آخر میں سبمٹ بھی کر دیں تو وہ سبمٹ نہیں ہوگا، فوراً آپ کو کہے گا اپنا نام یا واٹس ایپ نمبر لکھیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کو آپ نے خالی رکھنا ہے، اور اگر ایک دفعہ غلطی سے آپ نے سبمٹ کر دیا پھر اسے ہم ریٹریو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی لنک ہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ الفلا منزل ٹرسٹ کے کمپیوٹر سے جو ہے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، گوگل جو ہے وہ فارم پہ جیسے ہی ہم سبمٹ کرتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے ہم اسے نہیں واپس لا سکتے فارم کو، تو اس لیے جو ہے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چارج رکھیں اپنے فون موبائل، بجلی چلی جاتی ہے اکثر اس کا پرابلم ہوتا ہے، تو اپنے جو بھی ہے جس پہ آپ نے حل کرنا ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یا بیٹری ہیں، یا وہ جو کچھ بھی ہے اس کو تیار رکھیں، اور اپنے نیٹ وغیرہ کا جو ہے نا وہ انتظام رکھیں۔ لینڈسکیپ یہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ موبائل پہ اسے حل کرنا شروع کرتے ہیں، بعض سوال جو ہے ان میں ٹیبل ہوتے ہیں جو کہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے اس لیے نظر نہیں آتا، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اسکرول کریں، یعنی ہاتھ سے ٹیبل کو آگے پیچھے کریں، اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، آگے پیچھے کرنے میں آپ نے جو سلیکٹ کیے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ مٹ جاتے ہیں یا غلط سلیکٹ ہوتے ہیں، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر موبائل پہ ہیں تو موبائل کو آپ جو ہے لینڈسکیپ میں کریں، جب لینڈسکیپ میں کریں گے تو آپ کو پورا ٹیبل ایک ہی دفعہ نظر آ جائے گا اور آپ کو اسکرول نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہوں گے ان کو تو پرابلم نہیں ہوتا، لیپ ٹاپ پہ وہ پورا ٹیبل جو ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زوم ان زوم آؤٹ، بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جو حرف ہے یا جو لفظ ہے اس کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، کیا ہے، تو اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں، یعنی یہ اسے زوم آؤٹ کہتے ہیں، اور واپس چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بار سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنا سکیور دیکھیں کہ آپ نے کتنا سکیور کیا ہے، اور اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں۔ خیر ہمارے کلاس میں تو اسٹوڈنٹ اتنے کم ہوتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن بڑی کلاس میں جس میں 200 300 اسٹوڈنٹ، 400 یا بہت ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی نام کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، تو وہاں یہ پرابلم آتا ہے اکثر کہ کسی کا اگر رزلٹ نہیں آیا اور وہ کہے جی میں نے تو دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ اپنا اسکرین شاٹ جو ہے نا بھیج دیں، اپنا پروف بھیجیں کہ آپ نے یہ دیا ہے، تو وہ جو ہے اس وقت کام آتا ہے۔ سلیبس جو آپ کا پورا یعنی 5 پیجز جو ہم نے شروع کیے تھے کہ اس 1A سے لے کر
اور جو ہے وہ Q5D تک، اور گرامر میں بھی وہ پورے 5 پیجز جو G1A سے شروع کر کے G5D تک جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اس میں شامل ہے. یہ آپ کے پورے کورس کا اور کوئز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کویسچن جو آتے ہیں QC2 میں، ایک کویسچن تھوڑا علیحدہ سے آتا ہے جو پہلے آپ نے QC1 میں نہیں دیکھا. آپ کو ایک عبارت دی ہوئی ہوگی عربک، اور یہ پوچھا گیا ہوگا کہ اس کا پوائنٹر کیا ہے، یعنی اس عبارت کا پوائنٹر کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ پوچھا جائے کہ اس کا پوائنٹر کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ہم نے پہلے جو ہے صفحے کے 4 اشارے پڑھے ہوئے ہیں. کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا پہلے صفحے کے 4 اشارے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، اللہ کی تعریف، ہدایت، ہدایت اور صفات. متقیوں کی صفات اور متقیوں کی نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے ہدی للمتقین، یہ کہاں رہا ہے؟ یہ جو ہے تیسرا اشارہ ہے، متقیوں کے لیے ہدایت. تو لہٰذا یہ اس طریقے سے آپ نے جو بھی عبارت کہیں سے بھی آتی ہے اس کو پڑھ کے اس کے اندر سے اشارہ پہچان کے وہاں پہ جو 4 آپ کو آپشن دیا ان میں سے جو صحیح ہے اسے سلیکٹ کرنا. پھر ایک ہوتا ہے ٹرانسلیشن اور بریک ورڈ کیئرفلی، یعنی یہ آپ نے QC1 میں بھی سیکھا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یا عربی میں کوئی عبارت دی ہوگی، اس کے جو ہے 4 آپشن ٹرانسلیشن اردو میں دیے ہوں گے، یا اردو میں کوئی جملہ دیا ہوگا اس کے عربی میں کوئی 4 جو آپشن ہوں گے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ اگر عربی کی عبارت ہے تو اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے آپ ترجمے کو پہچان سکتے. پھر ہے ٹیبلز کویسچن. یس، یہ اس کے اندر ٹیبل بہت آتے ہیں، وہ QC1 کی بجائے جو ہے اس میں QC2 میں ٹیبلوں کی بھرمار ہوتی ہے. عام طور پہ 3-4 ٹیبل آنا جو ہے نارمل جو ہے وہ فینامنا ہے. یہ آپ نے جو اپنے ہوم ورکس میں پریکٹس کی ہے وہی ٹیبل اسی طرح آتے ہیں. یہ ابھی آپ کو میں پیٹرن آف کویسچن میں بھی دکھا دوں گا. پھر ہے افعال کی چابیاں اور فروٹ لیٹر. یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو QC1 میں آپ نے نہیں پڑھی تھی. وہاں آپ کو یہ شارٹ ٹیبل کراتے تو تھے لیکن وہاں ایگزام میں اس طرح نہیں آتا تھا. اب یہ کوئز میں آئے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی ایک فیل دیا ہوگا اور کہا جائے گا کہ جی اس فیل کی جو ہے یہ 3 جو ہے یہ افعال کی اور 3 جو ہے اسما کی، اس میں کون سے ہیں. تو اس طرح کے کویسچن بھی آئیں گے. اس کے بعد ہے ریکگنیشن آف افعالز اسٹرانگ اور ویک. چونکہ QC2 کے اندر ہم پڑھتے ہی مینلی جو ہے کمزور افعال ہیں. جو صحت مند ہے وہ تو ہم QC1 میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، یہاں پہ چند ایک کا صرف اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بھی کویسچن آتا ہے ٹیبلز کی شکل میں بھی ویسے بھی کہ یہ جو فیل دیا گیا ہے بتائیے یہ کیا آیا جو ہے وہ صحت مند ہے، کمزور ہے، یا آیا یہ حمزہ والا ہے، یا یہ ڈبل حروف والا ہے. اور اس میں جیسا سسٹر بتا رہی تھی کہ بعض ایسے افعال ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے یہ حمزہ والا بھی ہے اور جو ہے کیا ہے صحت مند بھی ہے. اسی طریقے سے جو بھی فعل ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا ایک خاصیت ہے یا 2 ہے. اور تیسری چیز جو کبھی کبھی اس میں آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے یہ کس باب سے ہے. مثلا ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آیا یہ کمزور ہے یا جو ہے صحت مند ہے یا ڈبل حرف والا ہے یا حمزہ والا، اور دوسرا یہ ہے کس باب سے. مثلا اگر جو ہے ذکرہ آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ذکرہ ذکرتا یہ جو ہے کہ اس میں باب نصر ہے، تو اس لیے بعض اوقات یہ باب بھی پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد آئیڈینٹیفائنگ گرامرز آف ایکشنز. یہ بھی آپ کے جو ہم نے مکالمے کرائے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سنگولر اینڈ پلورل یہ جو ہے تمام QCs میں چلتا ہے. جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس میں جو اسما آتے ہیں ان میں سے جو نئے ہوتے ہیں ان کے جو ہے آپ کو جمع واحد بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جمع واحد جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں. اور اس میں پھر 2 قسمیں جیسا اب آپ نے پڑھ لیا، ایک جمع سالم کی ہوتی ہے اور ایک جمع جو ہے مکسور یعنی ٹوٹی ہوئی. اس کے بعد ہے
عربک ٹو عربک یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو عربی کا جو ہے ایک جملہ دیا ہوگا اور اسی میں سے جو ہے عربی کے اندر جو ہے سوال پوچھا جائے گا کہ جی حل حاضہ زید مثلاً، تو آپ کہیں گے نام حاضہ زید، تو یعنی عربی کا عربی میں جو ہے جواب دینا یہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے. اور آڈ اینڈ آؤٹ یہ آپ نے QC1 میں بھی دیکھا تھا، یہاں پہ تھوڑے سے مختلف قسم کے یا ایڈوانس لیول کے جو ہے یہ جملے آئیں گے یا جو ہے الفاظ آئیں گے جن کو آپ نے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہو، لیکن پیٹرن وہی ہے، سیکوینس یعنی اس کی وہی ہے، ترتیب وہی ہے کہ پہلے آپ اس میں کیا دیکھیں گے، اسم فعل حرف. اگر اسم فعل حرف پہ آپ کو کوئی فرق نہیں ملتا تو پھر آپ جائیں گے اس کے جو ہے واحد جمع. اگر واحد جمع میں بھی کوئی فرق نہیں مل رہا پھر آخر میں آپ دیکھیں گے آیا اس میں کوئی مذکر مؤنث کا فرق تو نہیں. اس طرح یہ ان 3 کیٹیگریز کو 1 2 3 کیٹیگری کے تحت آپ جو ہے وہ اس میں تلاش کریں گے. مثال کے طور پر ایک ٹیبل ایسا آ جاتا ہے، اب اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ لکھا ہے خرہ کا جو ہے ماضی کا ٹیبل مکمل کیجیے. یہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اردو میں اور آگے جو ہے یہ اس طرح عربی میں دیے ہوئے ہوں گے، تو آپ نے جو ہے اس میں سے جو ہے ٹیبلز کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا. یا فعل ماضی کو دیکھتے ہوئے درست مصدر کا انتخاب کریں. آپ نے یہ پڑھے ہوئے ہیں فاعل فعل مفعول، یہ جو فاعل مفعول فعل جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. مثلا یہاں پہ دیا ہوا ہے کتما، اب کتما جو ہے اس کا جو ہے مصدر کیا ہوگا؟ ہاں جی کون بتائے؟ کتمان ہاں یہ 4 دین ہے، رجعن، کتمن، رجوع، کتمان، تو ظاہر ہے کتما کا وہ ہوگا. اسی طرح یہ رجع جو ہے اس کا کیا ہوگا مصدر؟ جی رجون جون پکی بات. اوکے یو آر رائٹ. اس کے بعد ہے وہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا جی آڈ آؤٹ کرنا ہے، یعنی جو مختلف ہے اسے علیحدہ کرنا ہے. مثلا یہ دیکھیں گے ایک ہے یدریبو مثلا ارادا یحب. ہم پہلے جاتے ہیں اسم فعل کے اندر. یہ دیکھیں مثلا جو ہے یہ کیا ہے، اس پہ 2 زبر بتا رہی ہے یہ اسم ہے. یدریبو فعل ہے، ارادا فعل ہے، یحبو یہ تو ہمیں پہلی کیٹیگری میں ہی فرق مل گیا، یعنی اسم فعل حرف والی کیٹیگری میں ہی فرق پڑ گیا کہ یہ بھی جو ہے ان سے مختلف ہے. آپ نے ٹک کر لیا کہ یہ تو دوسری کیٹیگری تیسری کیٹیگری کی نوبت ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ ٹیبل آپ کے پاس آئیں گے، مثلا یہاں پہ آپ کو یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے یہاں پہ ابواب دیے گئے، یعنی اب وہابہ ہے، آپ نے یہ بتانا ہے یہ فتح ہے، نصرہ ہے، ضربہ ہے، سمیہ کس سے آتا ہے. تو وہ جو آپ کو ٹیبل ہم پڑھاتے ہیں کہ جی صحت مند افعال کے کیا ہوتے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ. کمزور میں آپ کو ہم 3 کیٹیگریز میں پڑھاتے ہیں. پہلے کیٹیگری میں کہتے ہیں وہابہ، وعدہ. دوسری کیٹیگری میں بتاتے ہیں کالا، زادہ. تیسری کیٹیگری میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں بھائی، دعا اور ہدا. اب اس میں جو یہ پہلا وہابہ ہے یہ فتحہ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ یہ وہابہ کے آگے فتحہ کو ٹک کر لیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کتما کو دیکھیں گے. کتما جو ہے کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ہاں جی کس باب سے آئے گا کتما؟ اس کے آپ ماضی، مضارع اور امر یا جو ہے ضربہ ناصر ضربہ ضرب کتما کتما ناصر مضارع بتائیں نا، مضارع بتائیں تو پھر یکتیمو یکتم یکتیمو یکتیمو. اور اس کے وہ بتائیں فاعل فعل مفعول. قاتم کاتمون مکتوم کاتمون مکتومون اور کتمان قانون. تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیں یہ کہاں فٹ ہو رہا ہے. کاتما یکتومو، تو یکتمون تو اس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے نا پہچاننے کی کوشش کریں. اگر آ جائے، میں تو پیٹرن سمجھا لازمی نہیں کہ یہی کوئز میں آ رہا ہوں. اس کے بعد ہے سوال میں دی گئی یہ جو ہے ان میں مختلف دیکھیں، یہ بھی ایک علیحدہ سے پیٹرن پہ آیا ہے. شاہدت، شاہدت، شاہدہ، یشہدو، شاہدتا.
اب یہ دیکھیں اس میں کوئی اسم فعل والا نہیں ہے، پہلا کیٹیگری نہ کام. اب آ جائیں دوسری واحد جمع والی. شاہدتا واحد ہے، تشہد واحد ہے، یشہد واحد ہے، شاہدتا واحد ہے. وہ واحد جمع والی دوسری کیٹیگری بھی نہ، پیچھے ایک ہی رہ گئی ہے، کون سی؟ مذکر مؤنث. اب ان کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہاں جی بتائیں، شاہدتا کیا مذکر ہے مؤنث ہے؟ سر ہوگا مونس. مؤنث. شاہدہ جو ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. شاہدہ مذکر ہے. یشہد مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. شاہدتا، شاہدتا جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پہلا والا جو ہے مؤنث تھا، باقی تین مذکر ہیں، تو لہذا یہ تیسری کیٹیگری میں جا کے ہمیں جو ہے پتہ چلا. اسی طرح یہ ایک اور ہے، دیکھیں، السماء الارض سماوات سورۃ. اب یہ السماء جو ہے یہ اسم ہے، ارض بھی اسم ہے، سماوات بھی اسم ہے، سورت بھی اسم، لہذا اسم فعل حرف والی کیٹیگری نہ کہا. آپ اب آگے جاتے ہیں واحد جمع. الاسماء کیا ہے؟ جمع ہے واحد ہے؟ واحد. جمع ہے. یہ واحد کس نے کہا کہ بھائی اس کی پانچ نمبر پڑھ؟ واحد ہے سر، واحد ہے. سر اس میں سما صرف الارض واحد ہے نا، واحد ہے. سما. میں کہہ رہا ہوں نمبر کاٹو، آپ لوگ پھر واپس. یعنی اور بھی ہیں سر جو نمبر کٹوانے چاہتے ہیں. یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں ایک جنہوں نے فٹافٹ نمبر کاٹ دیتے ہیں، بہت اچھا نمبر کاٹتے ہیں. اس اچھا، الارض واحد ہے جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. واحد. سماوات جمع. جمع ہے. جمع ہے سر، جمع ہے. ہاں، ابھی جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کون اسے جمع کہہ رہا تھا اس وقت. نمبر اس کلاس میں سر واحد. اب کوئی بھی نہیں آ. اوکے، سماوات جمع ہے. سورتن، ہاں جی، سورتن کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. واحد ہے سر. واحد ہے سر. اوکے، یہ جمع ہے تو اس کا واحد بتائیے. نو سر، یہ نہیں واحد ہے. واحد ہے. واحد ہے. سر پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، سورن سمجھ رہے تھے اس کو، سورت نہیں ہے. میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں، میں نے اس کی بات مان لی، اس نے کہا یہ جمع ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کا واحد بتا دو. اس میں بھی دیکھنے میں دقت چلیں ہوتی جی، ہے. فیصلہ کیا ہوا؟ السماء واحد ہے، الارض واحد ہے، واحد ہے. سماوات جمع ہے، سورت جمع ہے. واحد ہے. تو اب تین واحد. واحد آپ کو مل گئے، اے سماوات. بی سی ڈی. تو ایک سماوات پیچھے سر سماوات. جمع ہے. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری میں جو ہے نا اسے پکڑا. تو آپ کو تینوں کیٹیگری کا میں نے ایک ایک ایگزامپل دے دیا. پہلے کیٹیگری میں اسم فعل حرف میں آپ نے پہچانا، دوسری کیٹیگری میں یہ واحد جمع میں آپ نے پہچانا، تیسری کیٹیگری آپ کو پیچھے اس سے دکھائی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ مذکر مؤنث کے ذریعے پہچانا. تو یہ تین کیٹیگری آپ نے ترتیب یہی رکھنی ہے. ہر ایسا سوال جس میں فرق کریں، تینوں کیٹیگری آپ لگائیں گے. پہلے اسم فعل حرف اگر مل جائے کام ختم، نہیں ملا دوسری کیٹیگری میں جائے، واحد جمع. اگر مل گیا گڈ، نہیں ملا پھر تیسری میں جائے. اور اگر پھر بھی نہ ملے پھر کیا کریں؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا آج تک، کیونکہ مل جاتا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں ایک اور دیکھ لیں. تنصرو، فعلت، نصرت، فعلت. ہاں جی، تنصرو کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث؟ پہلے تو دیکھنا اسم فعل حرف، اسم فعل حرف والی کیٹیگری نہ کہا. اب آ جائے جمع واحد میں. تنصرو کیا ہے؟ واحد. فعلت واحد. نصرت واحد. فعلت واحد. جمع واحد والی کیٹیگری بھی ناکام ہوگی. اب آ جائیں مذکر مؤنث کی طرف. اب مذکر مؤنث تنصرو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلا. فعلت مذکر، نصرت مؤنث، فعلت مذکر. اب ہمارے پاس وہ جو میں نے کہا تھا نا چوتھی کیٹیگری کے، اب ہم شک و شبے میں ہو گئے. کیوں؟ تنصرو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، نصرت ادھر ہوتا ہے،
تو دو ہمیں مؤنث لگ رہے ہیں, دو جو ہے وہ مذکر. تو یہ آپ کو میں نے کلیہ بتایا تھا, گرامر میں مذکر کو جو ہے پریفرنس دیتے ہیں فرسٹ اس کو, تو لہٰذا یہ تنسرو جو ہے اس کو دے دیں گے فرسٹ مذکر کو. تنسرو اس کا ہو گیا, فعلتا اس کا ہو گیا, فعلتو مذکر کا ہو گیا, تین مذکر ہو گیا. تو فعلت سوری نصرت جو ہے وہ کیا ہے آپ کا مؤنث کیا ہے, یہ فرق ہے. اس طرح کی سچویشن میں اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ جی یہ دو دو ہو گئے, دو مذکر کے بن رہے ہیں, دو مؤنث کے, پھر اس میں دیکھیں آیا ان میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جو مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے, جیسے تنسلو مذکر کے لیے بھی, تو پھر اسے تین مذکر مانیے, کیونکہ وہ جو پیچھے دو رہ جاتے ہیں, دو دو ہیں, اس میں سے آپ جو دو پکے مذکر ہیں ان کو تو مؤنث بنانے سے رہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو یہ ایک لفظ گڑبڑ کر رہا ہے, دونوں طرف آ رہا ہے, اس کو آپ مذکر کو دیکھ کے جان چھوڑائیں نہیں یہ تینوں مذکر ہے, لہٰذا یہ جو ہے مؤنث جو ہے نا علیحدہ ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے اس کا. چلیں ایک اور سوال لیتے ہیں. یفعل, تفعل, افعل, فعلت. اب اس میں اسم فعل حرف والی کیٹیگری ناکام, کوئی اسم نہیں ہے, کوئی حرف نہیں ہے, لہٰذا سارے فعل. دوسری کیٹیگری میں یفعل واحد, تفعل واحد, افعل واحد, فعلت واحد. واحد جمع والی کیٹیگری بھی نکل گئی. اب آ جائیں مذکر مؤنث. یفعل مذکر, تفعل مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے, افعل مذکر, فعلت مذکر. اب آپ بتائیں آپ کس پہ فیصلہ کریں گے, کون سا مختلف لگا؟ تفعلو. تفعلو میں نے انگلی ابھی تک پکڑی ہوئی ہے. یفعلو پکا مذکر, افعلو پکا مذکر, تفعلو پکا مذکر, تین مذکر پکے مل گئے. اب تفعلو یہ دونوں طرف ہوتا ہے, تو اب ہم یہ مؤنث کو دیں گے. پچھلے والے میں ہم نے کیا کیا تھا, تفعلو جو مذکر کو دے دیا تھا تین شرط, تینوں کو علیحدہ کرنے کے لیے. یہاں اب ہمارے پاس تین آلریڈی مذکر ثابت ہو گئے, چوتھا جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ پھر علیحدہ کرنے کے لیے. اگر میں یہ کہوں کہ چاروں ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی مذکر ہے, پھر تو سوال نہیں حل ہوتا. تو میں نے کہا تھا پھر کیا کریں گے, تو پھر یہ ترتیب کرتے ہیں. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مذکر تین کسی طرح بنتے ہیں تو وہ مذکر تین پورے کر کے ایک مؤنث, اور اگر تین مؤنث بنتے ہیں کسی وجہ سے تو تین مؤنث کو پورا کر کے, مثال کے طور پہ یہ لفظ یوں آ جاتا ہے, یہ دیکھیے ابھی غور سے دیکھنا, تفعل, فعلت, شکرت, تجعل. بہت گھما پھرا کے دیا میں. تجعل, تفعل, شکرت, فعل. اب کریں اسے علیحدہ, کون سا علیحدہ کریں گے؟ سر دوبارہ ریپیٹ کریں کوسچن پلیز. ٹائم ضائع ہوگا. تفعل, تجعل, شکرت, ذکرت. یہ سوچتے رہیں کیا مطلب سوچتے رہیں. آئیے کرنے والے کام, ہوم ورک بک جو ہے یہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے. آج رات 8 بجے تک آپ کا آخری ٹائم ہے. جس نے بھیج دیا بہت اچھا, جو نہیں بھیج سکا تو اس کے لیے معذرت. اور یہ مارکس آپ کو پتہ ہے ہوم ورک کے 15% ہوں گے, ورک بک کے 15 ہوں گے. آج رات 8 بجے آپ کے ہوم ورک بھی بند ہو رہے ہیں, اور مڈ ٹرم آپ آج دے چکے ہیں. جن کا رہ گیا ان کے لیے معذرت, کیونکہ یہ میرا پہلا QC2 ہے اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر ہے. تو لہٰذا میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جی جب ایک ڈیٹ پہ آپ نے جو ہے 1.5 ماہ پہلے جو ہے مڈ ٹرم لے لیا تھا تو آپ نے جو ہے اس کو ایٹ دا اینڈ پہ کیسے دوبارہ اوپن کر دیا. آئی کانٹ اوپن اٹ. اس کے بعد فائنل کوئز جو ہے وہ 40% ہے, اور جو لوگ 90% لیتے ہیں وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈسٹنکشن پہ ہوتے ہیں. میرٹ پہ جو ہے 89% تک ہے 70 سے, اور کمپلیشن جو ہے 50 سے یا 70% پہ ہے, اور پارٹیسپیشن جو ہے اس سے نیچے جتنی پرسنٹیج ہے اس پہ ہوتی ہے.
تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو یہ تھا آپ کے جو ہے وہ کوئز کے بارے میں، اور اب آپ کے سوال جو آپ